آپ کون سی زندگی جینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں ہر دیوار اور ہر دروازے کے پار ایک الگ دنیا ہے اور ایک الگ زندگی بستی ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے دروازے اور کتنی دیواریں پار کر سکتے ہیں اور کیسی زندگی گزار سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد عمر ہے جی، اور میں عرصہ 3 سال سے لاہور کی ایک گورنمنٹ سوسائٹی میں رہائش پذیر ہوں۔ اس سوسائٹی کے جو ہے ویسے تو 4 سے 5 گیٹس ہیں، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا گیٹ ہے جس کو اس سوسائٹی کے لوگوں نے جو ہے وہ چھوٹے گیٹ کا نام بھی دیا ہوا ہے۔ اکثر جب بھی ہمیں پیدل جو ہے وہ مین روڈ تک جانا ہوتا ہے تو مین روڈ پہ جانے کے لیے ہم چھوٹا گیٹ، یعنی کہ جو چھوٹا گیٹ ہے سوسائٹی کا، اسی استعمال کرتے ہیں سب۔ آپ یقین کریں گے کہ اس جو ہے وہ گیٹ کو جب ہم کراس کرتے ہیں یا اس گیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس گیٹ کے پار جو ہے ایک الگ دنیا ہے اور ایک الگ زندگی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی اور دنیا میں، کسی اور جو ہے وہ لوگوں میں آ چکے ہیں۔ اور ایسے ہی ہم جب گیٹ سے واپس آتے ہیں، ریٹرن آتے ہیں، تب بھی ہمیں ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ ہم کسی اور دنیا سے کسی اور دنیا میں واپس آ گئے ہیں۔ اور درمیان میں جو ہے وہ صرف ان دونوں جو دنیایں ہیں، جو دونوں ورلڈز ہیں، ان میں صرف ڈفرینس جو ہے وہ ایک گیٹ اور ایک دیوار کا ہے۔ ڈفرینس تو ایک گیٹ اور دیوار کا ہے، لیکن ان دونوں جو ہے دنیایں ہیں، ان دونوں میں اتنا فرق ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ چلیں میں آپ کو آج گیٹ اور دیوار سے اس پار کی زندگی اور گیٹ اور دیوار سے اس پار کی زندگی، میں دونوں آپ کے ساتھ وزٹ کرتا ہوں اور آپ کو کرواتا ہوں۔ یہ ہے وہ چھوٹا گیٹ اور دیوار جس کا ذکر میں آپ سے کر رہا تھا، جس کے دونوں اطراف 2 الگ زندگیاں بستی ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ صرف ایک دیوار اور ایک گیٹ کے فاصلے پر 2 الگ دنیا بستی ہیں؟ یہ فاصلہ بہت کم ہے، لیکن حقیقت میں یہ فرق زمین آسمان کا ہے۔ یہاں کی زندگی غربت، مجبوری اور محرومی سے لپٹی ہوئی ہے۔ یہاں والدین کو بچوں کے بہترین مستقبل دینے کی بجائے صرف ایک وقت کی روٹی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور یہاں پر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ماں کو گیٹ کے اس پار بڑے گھروں میں محنت مزدوری یعنی کہ برتن دھونے کا کام اور صفائی کرنی پڑتی ہے، اور مرد یعنی کہ باپ کو دھوپ میں ریڑھی لگانا پڑتی ہے یا مزدوری کرنا پڑتی ہے۔ یہاں پر ہر طرف کچرے کے ڈھیر ہیں اور ابلتے ہوئے کھلے گٹرز ہیں۔ یہاں پر میں نے 3 سال سے کوئی ایئر کنڈیشن تو نہیں دیکھا، البتہ 1-2 پنکھوں اور لائٹس کے بل پر بھی لوگوں کو پریشان ضرور دیکھا ہے۔ یہاں پر بچے گڈ مارننگ کی آواز سے نہیں بلکہ گھریلو جھگڑوں، غربت، تنگی اور مسائل کے شور سے اٹھتے ہیں۔ یہاں پر صبح اسکول جانے سے پہلے بچوں کی کوئی پلینگ ایکٹیویٹی تو نہیں ہوتی، البتہ صبح آدھا کلو گھی، چینی اور آٹا لینے کے لیے دکانات کی طرف جاتے ہوئے ضرور دیکھا ہے۔ یہاں پر بچوں کے نام کی کوئی جائیدادیں تو نہیں بنتی، البتہ یہاں بارش آ جائے تو گھروں کی چھتیں ضرور لیک ہو جاتی ہیں اور گھروں کی چھتیں گرنے کا خدشہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ نہیں لگتا کہ یہاں کے بچوں، ماؤں، بہنوں نے کبھی ایئر پلین دیکھا ہو، البتہ کبوتر باز بہت دیکھے ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ کثرت جو ہے، اکثریت جو ہے وہ کبوتر بازوں کی ہے۔ یہاں کے بچوں کی قسمت میں KFC اور میکڈونلڈ تو نہیں ہے، البتہ نالیوں کے کناروں پر بیٹھے لوکل سموسے جو ہیں ان سے وہ کھا لیتے ہیں۔ یہ معاملہ نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں اور چلتے آئیں گے۔ ہاں، یہاں پر اتفاق ضرور دیکھا ہے، نشئی، چور، ڈاکو، کبوتر باز اور شریف لوگ سب ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں تعلیم، شعور اور سہولیت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہاں اپنے بڑوں اور آباء و اجداد کی غلطیوں کا خمیازہ بھگتتے ہوئے کچھ لوگ ہیں اور ان کے چہروں پر پڑے بے بسی کے نشانات ہیں۔ یہ معاملات نسل در نسل آگے منتقل کیے جا رہے ہیں۔ یہاں صرف یہ چند ایک مسائل نہیں ہیں، بلکہ یہاں بے بسی، بے حسی کی کئی داستانیں رقم ہیں، جو کہ پیدا ہوتے ہی بچوں سے ان کا بچپن تک چھین لیتی ہیں۔ یہ ہے جی وہ چھوٹا گیٹ جہاں کئی چھوٹی چھوٹی کہانیاں دفن ہیں۔ آئیں اب ہم اس گیٹ کے اس پار کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ گیٹ سے انٹر ہوتے ہی آپ کو ایک دفعہ تو یوں لگے گا کہ آپ کسی اور دنیا میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہاں پر آپ کو کچرے کے ڈھیر تو نظر نہیں آئیں گے، البتہ صاف اور کشادہ سڑکیں ضرور دکھیں گی۔ یہاں پر زندگی تو پرسکون ہے ہی، یہاں کی فضا بھی جیسے الگ ہو اور صاف ہو۔ یہاں پر تقریباً آپ کو ہر گھر کے سامنے کم از کم 1 یا 2 گاڑیاں کھڑی ضرور نظر آئیں گی۔ یہاں تقریباً ہر بلاک میں بچوں کے لیے پارکس موجود ہیں اور گرینری آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تقریباً ہر گھر کے سامنے سبز گھاس اور درخت اور خوبصورت پودے ضرور موجود ہیں۔ یہاں کے بچے گڈ مارننگ کی آواز سے اٹھتے ہیں اور پلینگ ایکٹیویٹیز کے بعد ناشتہ کی ٹیبل پر بہترین بریک فاسٹ کے ساتھ اپنے پیرنٹس سے ڈھیروں فرمائشیں کرتے نظر آتے ہیں، جو کہ پوری بھی ہوتی ہیں۔ اور پھر گاڑیوں میں بیٹھ کر ہمراہ اپنے لنچ باکس کے آکسفورڈ سلیبس کے
نامی گرامی اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر شام کو کپس جیسی ایکسپینسو اکیڈمیز اور ٹیوشنز پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہاں کے بچوں کو کھیلنے کے لیے زیادہ دور نہیں جانا پڑتا، کیونکہ ان کے گھروں کے سامنے پارکس موجود ہیں۔ یہاں بچوں کی قومی زبان اردو اور انگریزی ہے، جیسے انہیں پنجابی زبان کا علم ہی نہ ہو۔ یہاں کے بچے اکثر اپنے پیرنٹس کے ساتھ KFC اور میکڈونلڈ جیسے اچھے اور ایکسپینسو ریسٹورنٹس پر اکثر جاتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان بچوں کو بچپن سے ہی تمام ایڈوانس گاڑیوں اور لیٹسٹ موبائل فونز کے تمام انفارمیشن ہوتی ہے۔ یہاں گرمی سردی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ گرمیوں میں گھر، اسکول اور دوران سفر گاڑی ہر جگہ ایئر کنڈیشنڈ موجود ہوتے ہیں۔ یہاں کی خواتین بھی یعنی کہ ہماری مائیں بہنیں بھی زیادہ تر کام کاج خود نہیں کرتی، انہوں نے کام کاج کے لیے نوکرانیاں رکھی ہوتی ہیں، اور اکثر جو ہے وہ ایکسپینسو بیوٹی پارلرز پر وزٹ کرتی رہتی ہیں۔ اور دنیاوی لحاظ سے ہٹ کر دیکھا جائے تو یہاں پہ مسجد میں نمازی بھی بہت تعداد میں موجود ہوتے ہیں، اور چھٹی والے دن تو مسجد میں جیسے جگہ ہی نہیں ملتی۔ اور یہاں کے مرد زیادہ تر سرکاری افسران ہیں یا بزنس مین ہیں۔ ایون کہ یہاں تمام سہولیت موجود ہیں، اور یہاں کے لوگ برانڈڈ ایشیا کا استعمال تو کرتے ہی ہیں، بلکہ اپنی زندگی کو بھی شعور کے ساتھ بنائے گئے اصولوں کے تحت گزارتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہیں فائنینشلی لحاظ سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہے، اور وہ بہترین زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان زندگیوں پر نظر ڈالنے کے بعد ہم اس کا کنکلوژن یعنی کہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس ایک گیٹ اور دیوار کے پاس زندگیوں میں اتنا زیادہ فرق کیوں ہے؟ کیا یہ گورنمنٹ کی غلطی ہے یا ناانصافی ہے؟ جی نہیں، یہ گورنمنٹ کی غلطی نہیں، بلکہ ہمارے آباء و اجداد اور ہماری اپنی غلطیاں اور وقت کا ضیاع کا نتیجہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ سوسائٹی کے اندر رہنے والے وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے اس دور میں تعلیم حاصل کی اور بڑے عہدوں پر فائز ہوئے یا محنت کر کے اپنے بزنس کو پھیلایا۔ ان لوگوں نے اپنی نسل کو تعلیم و شعور دیا اور بزنس مین بنایا اور جائیدادیں بنا کر دی۔ آج وہ نسلیں یا تو پڑھ لکھ کر بڑے بڑے افسران ہیں یا بڑے بزنس مین ہیں، اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنی فیملی کو ایک اچھا لائف سٹائل اور اتنی زیادہ آسائشیں اور سہولیات دے رہے ہیں۔ اور سوسائٹی کے چھوٹے گیٹ کے پار وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نہ تو خود پڑھے لکھے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو بھی تعلیم اور شعور نہیں دیا۔ انہوں نے کبھی کوشش تو دور کی بات بلکہ فضول کی ایکٹیویٹیز میں اپنا وقت ضائع کیا۔ خیر، آج میں اور میرے 60% جاننے والے لوگ شاید مڈل کلاس ہونے کے باوجود لوئر مڈل کلاس ایریاز میں رہائش پذیر ہیں۔ آئیں آپ اور میں اور ہم یہ سوچیں کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ سوچیں کہ ہم نے اپنی آنے والی نسل کو کتنی سہولیات اور کیسا انوائرمنٹ دیا ہوا ہے یا دینے جا رہے ہیں، اور کتنا شعور اور علم دیا ہے۔ کیا ہم نے انہیں سکھایا ہے کہ اگر برے حالات ہوں تو کیسے مینیج کرنا ہے، یا نیچے سے اوپر کیسے جانا ہے، یا ان کے لیے کتنی جائیدادیں بنائی ہیں ہم نے، یا ہم نے اپنے پیرنٹس کو کتنی سہولیت دی ہیں اور آسائشیں دی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود ہی بڑی مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں اور بڑی مشکل سے سب مینیج کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری آنے والی نسل بھی ہماری طرح اپنے پیرنٹس کو ہی کوسے گی کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا؟ کیا ہماری آنے والی نسل کسی ایسے ہی چھوٹے گیٹ یا دیوار کے اس پار والی زندگی تو نہیں گزارے گی؟ یہ تو ایک عام نارمل مڈل کلاس لوگوں والی سوسائٹی ہے۔ اس سے آگے بھی کئی چھوٹے گیٹ اور کئی دیواریں ہیں جن کے بعد DHA اور بحریہ ٹاؤن جیسے ایریاز آتے ہیں، اور وہاں کی زندگی اور لائف سٹائلز کے سامنے شاید آپ کو میری یہ سوسائٹی والی لائف بھی بہت عام اور پور لگے۔ اس لیے اگر ہم اپنی اور اپنی آنے والی جنریشن کی بھلائی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی جنریشن کے لیے اور اپنے آپ کے لیے اور اپنے پیرنٹس کے لیے ابھی سے کچھ کرنا پڑے گا۔